زمانہ خدا کو خدا جانتا ہے، زمانہ خدا کو خدا جانتا ہے، یہی جانتا ہے تو کیا جانتا ہے۔ زمانہ خدا کو خدا جانتا ہے، یہی جانتا ہے تو کیا جانتا ہے۔ وہ کیوں سر کھپائے تیری جستجو میں، وہ کیوں سر کھپائے تیری جستجو میں، جو انجام فکر رسا جانتا ہے۔ یگانہ تو ہی جانے اپنی حقیقت، یگانہ تو ہی جانے اپنی حقیقت، تجھے کون تیرے سوا جانتا ہے۔ زمانہ خدا کو خدا جانتا ہے، یہی جانتا ہے تو کیا جانتا ہے۔ سامعین اکرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام شاعری سچ بولتی ہے کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے۔ کہیے کیسے مزاج ہیں آپ احباب کے؟ امید ہے بفضل الہی آپ جملہ احباب خیریت سے ہیں۔ پروردگار عالم کے حضور دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل آپ جملہ احباب کو اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسانوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ جملہ مریضوں کے لیے دعا ہے جو اسپتالوں میں اور گھروں میں علیل ہیں۔ پروردگار عالم تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جملہ مرحومین کے لیے دعا ہے، ہمارے آپ کے تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جس قدر دنیا فانی سے رحلت فرما گئے، اللہ تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے اور انہیں اپنے جوار رحمت میں خاص اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین الہی آمین۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں اور آپ احباب بھی جیتے رہیے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے اہل قلم، خواتین و حضرات، ہمارے سجیلے افسران، سجیلے جوان اور شائقین ادب، بعض اقسامین، آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز عہد رفتہ کے شاعر جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب کے اشعار سے کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 4 فروری ان کی برسی رہی یاس یگانہ چنگیزی صاحب کی، اور 4 فروری عہد رفتہ کی معروف ناول نگار، ڈرامہ نگار اور قلمکار بانو قدسیہ صاحبہ کی بھی برسی رہی۔ بانو قدسیہ صاحبہ نے تحریر فرمایا کہ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔ وجہ فرمایا بانو قدسیہ صاحبہ نے کہ جس نے نبھانا ہوتا ہے وہ 1000 غلطیوں پر بھی آپ کو معاف کر دیتا ہے، اور جس نے نہیں نبھانا ہوتا وہ ایک غلطی کو ہی بہانہ بنا کر آپ کو چھوڑ دیتا ہے۔
اللہ تعالیٰ بانو قدسیہ صاحبہ کو بھی غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ بانو قدسیہ صاحبہ نے مزید فرمایا کہ لوگ اپنی بوریت دور کرنے کے لیے اگر آپ سے رشتہ رکھیں تو اسے محبت سمجھنے کی غلطی نہ کیجیے گا۔ بانو قدسیہ صاحبہ نے مزید فرمایا کہ بند آنکھوں میں نظر آنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل کے اس کونے میں بستے ہیں جہاں سے محبت جنم لیتی ہے۔ محبت کے بارے میں فرمایا کہ اچھی بات تو سب کو اچھی لگتی ہے، لیکن تمہیں کسی کی بری بات بھی بری نہ لگے تو سمجھ لو کہ تمہیں اس سے محبت ہے۔ بانو قدسیہ فرما گئیں کہ انسان غم کی گرفت سے کبھی نہیں نکلتا، خوشی محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بانو قدسیہ صاحبہ، یاس یگانہ چنگیزی صاحب اور تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے۔ عید رفتہ کی ناول نگار، ڈرامہ نگار اور قلمکار بانو قدسیہ 28 نومبر 1928 فیروز پور میں ولادت ہوئی۔ 4 فروری سن 2017 لاہور میں وفات پا گئیں۔ مشہور ناول راجا گدھ اور ان کا ایک کلاسیکل ڈرامہ آدھی بات بھی مقبول عام ہوا۔ ٹیلی ویژن کے لیے بھی اردو پنجابی ڈرامے لکھے۔ آزادی کے بعد لاہور ہجرت فرمائی، لاہور سے گریجویشن کیا اور اردو لٹریچر میں ایم اے لاہور یونیورسٹی سے 1951 میں کیا، اور معروف قلمکار اشفاق احمد صاحب سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئیں۔ 4 فروری سن 2017 لاہور میں وفات پائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ بانو قدسیہ صاحبہ کے ذکر خیر کے بعد ہم آتے ہیں یاس یگانہ چنگیزی صاحب کی جانب واپس، اور جو ہم نے واپس کا لفظ استعمال کیا یہ غلط العوام لفظ واپس کہا جاتا ہے، جبکہ واپس درست نہیں ہے، واپس درست ہے۔ امام الغزل یاس یگانہ چنگیزی۔ جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب کا خاندانی نام مرزا واجد حسین ولدیت پیارے صاحب، مغل پورہ میں ولادت ہوئی۔ اس دور کے رواج کے مطابق پہلے درسیات فارسی کی تکمیل کی، اور جن حضرات سے شاعری میں استفادہ کیا ان میں اس دور کے اساتذہ میں ممتاز شاد عظیم آبادی بھی تھے۔ جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب کلکتہ منتقل ہوئے اور وہاں علیل ہو گئے، اور پھر اس کے بعد عظیم آباد تشریف لے گئے، اور پھر 1906 میں لکھنؤ میں آ بسے، وہیں شادی کی، اور 1914 میں پہلا مجموعہ کلام نشتر یاس کے نام سے شائع ہوا۔ پہلے یاس تخلص فرماتے رہے، بعد میں تخلص تبدیل کر کے یگانہ رکھ لیا۔ ان کے پہلے مجموعہ کلام اور ان کی بعض حضرات نے تعریفات میں کچھ زیادہ ہی زور قلم صرف کیا، جس سے ان کے مخالفین کی ایک جماعت پیدا ہو گئی۔ مرزا یاس یگانہ چنگیزی صاحب کے مزاج میں انا کا عنصر غالب تھا، جس کے خلاف لکھنؤ میں رد عمل شدید ہوا۔ اس کے بعد ان کا مجموعہ آیات وجدانی منظر عام پر آیا، جس کی بھی خاصی مخالفت کی گئی، جس کے بعد وہ لاہور میں رہے، اور اس زمانہ میں ذہنی توازن بالکل بگڑ گیا۔ ان کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس مزاج کے اور کس آہنگ کے شاعر تھے۔ انانیت کے غلبے کے باوجود اردو میں ایسے اشعار کم ہی ملتے ہیں، جیسا کہ یاس یگانہ چنگیزی صاحب فرما گئے کہ زمانے پر نہ سہی دل پہ اختیار رہے، زمانے پر نہ سہی دل پہ اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ زمانے پر نہ سہی دل پہ اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے، اور کہاں تلک دل غمناک پردہ دار رہے، کہاں تلک دل غمناک پردہ دار رہے،
زبان حال پر جب کچھ نہ اختیار رہے، اور نظام دہر نے کیا کیا نہ کروٹیں بدلیں، نظام دہر نے کیا کیا نہ کروٹیں بدلیں، مگر ہم ایک ہی پہلو سے بے قرار رہے، اور زمانہ سازوں کا مرکز نہ دائرہ کوئی، زمانہ سازوں کا مرکز نہ دائرہ کوئی، ہوا میں جیسے بگولا خراب و خوار رہے، اور جواب دے کہ نہ توڑو کسی غریب کا دل، جواب دے کہ نہ توڑو کسی غریب کا دل، بلا سے کوئی سراپا امیدوار رہے، اور دکھا دوں چیر کے دل، درد دل کہوں کب تک، دکھا دوں چیر کے دل، درد دل کہوں کب تک، زباں پر کیوں یہ تقاضائے ناگوار رہے، اور تڑپ تڑپ کے اٹھاؤں گا زندگی کے مزے، تڑپ تڑپ کے اٹھاؤں گا زندگی کے مزے، خدا نہ کردہ مجھے دل پر اختیار رہے، اور زمانہ اس کے سوا اور کیا وفا کرتا، زمانہ اس کے سوا اور کیا وفا کرتا، چمن اجڑ گیا کانٹے گلے کا ہار رہے، اور مزہ تو جب ہے یگانہ کہ یہ دل خود بین، مزہ تو جب ہے یگانہ کہ یہ دل خود بین، خودی کے نشے میں بیگانہ خمار رہے، زمانے پر نہ سہی دل پر اختیار رہے، دکھا وہ زور کہ دنیا میں یادگار رہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب، 4 فروری 1956 ریلت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے۔ خاندانی نام مرزا واجد حسین، قلمی نام یاس یگانہ چنگیزی۔ آئیے یاس یگانہ چنگیزی صاحب کا ایک کلام استاد امانت علی خان کی آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا نام بنام شکریہ ادا کیا جائے گا۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ۔ یاس یگانہ چنگیزی صاحب اپنی اس غزل میں فرما گئے کہ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا۔ استاد امانت علی خان کی آواز، یاس۔ بچے ہمارا مستقبل ہیں اور ہم اپنے مستقبل کو ٹریفک حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ اب تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتی ہو۔ تمہیں کیسے پتا؟ کیونکہ اب تم رکنے، آہستہ ہونے، مڑنے اور لین بدلنے سے پہلے انڈیکیٹرز کا استعمال کرتی ہو۔ اپنے بچوں کو ٹریفک قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے روشناس کرائیں۔ موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، برا ہو پائے سرکش کا کہ تھک جانا نہیں آتا، برا ہو پائے سرکش کا کہ تھک جانا نہیں آتا، کبھی گمراہ ہو کر راہ پر آنا نہیں آتا۔ مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا،
مصیبت کا پہاڑ آخر کسی دن کٹ ہی جائے گا، مجھے سر مار کر شیشے سے مر جانا نہیں آتا، اور مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، مجھے اے ناخدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے، بہانہ کر کے تنہا پار اتر جانا نہیں آتا، مجھے دل کی خطا پر یاس شرمانا نہیں آتا، پرایا جرم اپنے نام لکھوانا نہیں آتا، شاعری سچ بولتی ہے جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب، عید رفتہ کے شاعر کی غزل استاد امانت علی خان کی آواز میں آپ نے سماعت فرمائی، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ بہت شکریہ آپ احباب کا، جی آپ کا شکریہ، جی آپ کا بھی بہت شکریہ، جیتے رہیے۔ جناب سید امتیاز حسین عابدی صاحب، جناب سجاد عابدی صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ جناب جان حسن علی قزلباش نوجوان شاعر اور عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب اقبال ثاقب صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر، سلامت رہیے۔ محترمہ ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ، سلامت رہیے۔ جناب مقصود اختر صاحب، جیوندے رہو کی گل ہے تاڈی جی، مقصود اختر صاحب بہت شکریہ۔ عظمت باری صاحب اور ارشد باری صاحب، فرزندان جناب استاد نصرت گوالیاری صاحب، جیتے رہیے۔ ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی، بہت شکریہ۔ شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، کراچی میں مقیم ایک اور پاکستانی شاعر جو ہمیشہ کی طرح ہر پروگرام میں ہمارا ساتھ دیتے ہیں، بہت شکریہ۔ جناب غنی الرحمن انجم بھائی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، ہمارے براڈ کاسٹر اور عہد حاضر کے اردو پشتو ادب کے شاعر جناب غنی الرحمن انجم صاحب، سجیلے آفیسر بھی ہیں، سلامت رہیے۔ محمد جاوید انور صاحب، بزم جاویداں، سر بہت شکریہ سر۔ محمد رضا، جیتے رہیے محمد رضا۔ عابد عمر صاحب، کوٹ رادھا کشن، ضلع قصور، پنجاب، پاکستان، اہل قلم، سر بہت شکریہ۔ الف خان آفریدی بھائی، کون ہے، جیتے رہیے، بہت شکریہ الف خان صاحب۔ سمی کریجو، لکھ تھوڑا مجھا مٹھڑا، سجیلے جوان سمی کریجو، لکھ تھوڑا۔ وحید خیال صاحب، عہد حاضر کے کمپوزر اور سنگر وحید خیال بھائی، بہت شکریہ۔ صغیر جعفری، سر اردو منزل.com، سر محبت، عنایت، نوازش، کرم، شکریہ، مہربانی۔ محمد طاہر صدیقی سر، بہت شکریہ، ہمارے معمر سامع محمد طاہر صدیقی سر، بہت شکریہ۔ محمد عدنان صہیب صاحب، عہد حاضر کے ایک اور شاعر، بہت شکریہ عدنان صہیب صاحب۔ محترمہ ناز عارف ناز صاحبہ اور شگفتہ ناز صاحبہ، عہد حاضر کی شاعرات، ماشاءاللہ، سلامت رہیے ناز عارف ناز صاحبہ اور محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، جیتی رہیے بہنا۔ جناب فیروز ناطق خسرو سر، بہت شکریہ، عہد حاضر کے سینئر معروف شاعر، پاکستان ایئر فورس کے سابق سجیلے آفیسر، اسکواڈرن لیڈر ریٹائرڈ جناب فیروز ناطق خسرو صاحب، سر بہت شکریہ۔ محترمہ نائلہ عباسی صاحبہ، جیتی رہیے نائلہ عباسی صاحبہ۔ رئیس احمد صاحب، سجیلے جوان، جیتے رہیے۔ سجاد سائیں مونجا لکھ تھورا، قربا سائیں تہاں جو، سجاد سائیں لکھ تھورا۔ چودھری جاوید ملک صاحب، بہت شکریہ، جی آیا نو۔ ریحان آفاق بھائی، بہت شکریہ، ریڈیو پاکستان حیدرآباد ادبی پروگرام مجلہ کے میزبان اور عہد حاضر کے شاعر جناب ریحان آفاق صاحب، بہت شکریہ سر۔ میر حسن میر ادا، لکھ تھورا مونجا مٹھڑا۔ اردو اور سندھی ادب سے وابستہ شاعر میر حسن میر صاحب، جیکب آباد، صوبہ سندھ، پاکستان، جیتے رہیے سر۔ میاں وقاص صاحب، جی آیا نو، میاں وقاص صاحب، بہت شکریہ۔ خورشید نواز لائق بخاری صاحب، رانجن پور، کیا بات ہے، نوجوان شاعر، جیتے رہیے۔ شجاعت علی راہی سر، ہمارے معمر سینئر شاعر اور بہت اچھے ادبی پروگرامز کے میزبان جناب
شجاعت علی راہی صاحب بہت شکریہ. قیصر عابدی 2 in 1 جیتے رہیے قیصر عابدی بہت شکریہ. نوشاد مومن صاحب کلکتہ سے بہت شکریہ سر. مشگاں سہ ماہی مشگاں کے ایڈیٹر اور عہد حاضر کے پڑوسی شاعر نوشاد مومن صاحب کلکتہ سے بہت شکریہ. حمزہ ایوب بھتیجے جیتے رہیے بہت شکریہ. ذوالفقار حیدر پرواز صاحب عہد حاضر کے ایک اور شاعر بھائی ذوالفقار حیدر پرواز صاحب جیتے رہیے. محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ ہماری بہنہ ناظم آباد میں مقیم پاکستانی شاعرہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ سلامت رہیے سدا سہاگن رہیے بہت شکریہ. ابراہیم عابدی سجیل جوان اور عہد حاضر کے شاعر ابراہیم شوبی جیتے رہیے. کیا بات ہے آپ کی بھی. ارے ڈاکٹر صاحب سر ڈاکٹر حبیب الرحمن چوہان صاحب عہد حاضر کے معلم و شاعر حبیب الرحمن چوہان صاحب سر بہت شکریہ آپ کا بھی. عنایت محبت عصمت بولان بہت شکریہ. بلال قریشی صاحب کیا بات ہے. بلال قریشی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. آ گئے آپ. ہم اپنے تمام سامعین کرام سے معذرت خواہ ہیں جو اسٹریمنگ پر لائیو ہمیں سماعت فرماتے رہے. سو اب اسٹریمنگ پر کچھ مسائل ہیں جس کی وجہ سے آپ کو یہ پروگرام ملے گا یوٹیوب پر. جی لائیو اسٹریمنگ پر نہ سن سکیں گے آپ تاہم یوٹیوب پر ملے گا. بلال قریشی صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بھی. آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب امین چغتائی صاحب امین صاحب بزم ادب کیلگری کینیڈا. سہیل اقبال بھائی بہت شکریہ سر. سہیل اقبال صاحب ہیں بزم ادب کیلگری کینیڈا سے بہت شکریہ سر. امین چغتائی صاحب امین صاحب. عابد عبدال صاحب بہت شکریہ. جی آیا نو کی گل ہے تواڈی جی. عابد عبدال صاحب عہد حاضر کے ایک اور شاعر سر بہت شکریہ. عہد حاضر کے ایک اور شاعر اور وکیل صاحب صدیق راز ایڈوکیٹ سر بہت شکریہ. اور جناب ناصر الدین صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر. محترمہ سائمہ بطول کیا بات ہے. شوزیب کاشر صاحب کی ٹائم لائن پر پسندیدگی کا اظہار فرمایا. سائمہ بطول جیتی رہیے. آپ کہاں غائب ہیں. افزا بطول فاطمہ سیدہ جیتی رہیے. کہاں ہیں آپ. سید مسرور اعجاز سر بہت شکریہ. سجیل آفیسر سید مسرور اعجاز سر دی گریٹ بہت شکریہ سر. عرفان علی صاحب بہت شکریہ سر. اکرم وزیر بھائی کیا بات ہے. 6 فروری آپ کا بھی یوم ولادت رہا. آپ کے بھی کلام جی حاضر کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں. بہت شکریہ. چودھری عمران صاحب بہت شکریہ. کی گل ہے چودھری صاحب تواڈی بھی. چودھری عمران صاحب بھی آ گئے. بہت شکریہ. سید اطہر علی نایاب صاحب بہت شکریہ. عہد حاضر کے شاعر. عظیم قاضی صاحب کیا بات ہے. عظیم قاضی صاحب محبت ہے آپ کی بھی. کوارٹرلی مشگاں پسندیدگی کا اظہار فرمایا جناب عظیم قاضی صاحب نے. بہت شکریہ سر. تابندہ سحر عابدی صاحبہ کیا کہنے. بہت شکریہ. جیتی رہیے سلامت رہیے. عہد حاضر کے ایک اور شاعرہ تابندہ سحر عابدی صاحبہ سلامت رہیے. جاوید ندیم سر بہت شکریہ. پڑوسی اہل قلم شاعر جناب جاوید ندیم صاحب بہت شکریہ. مہروز افروز صاحبہ عہد حاضر کی ایک اور شاعرہ بہن مہروز افروز صاحبہ سلامت رہیے. بہت شکریہ. تنویر کوثر صاحبہ گلاب لمحے بہت شکریہ. تنویر کوثر صاحبہ
آپ کا بھی بہت شکریہ. جناب احسان اللہ مخدومی آوان صاحب، ایڈوکیٹ غلام قادر صاحب بہت شکریہ. بزم جاویداں احسان اللہ مخدومی آوان صاحب، ایڈوکیٹ غلام قادر صاحب، امین چغتائی صاحب، الف خان صاحب، قیصر عابدی صاحب، آپ جملہ احباب کا بہت بہت شکریہ. نائلہ عباسی صاحبہ اور کامران امین صاحب اور عروج زبیر صاحب بہت شکریہ. عنایت جمیل قمر سر بہت شکریہ. عہد حاضر کے ایک اور شاعر جناب جمیل قمر صاحب، محبت ہے سر آپ کی بھی. عابد معروف مغل ایڈوکیٹ سر، عہد حاضر کے ایک اور شاعر سر بہت شکریہ. امان اللہ برولیا صاحب بہت شکریہ جناب، کیا بات ہے آپ کی بھی. تنویر اختر صاحب کیماڑی کراچی پاکستان، تنویر ہزارہ بھائی بہت شکریہ سر. سید عادل عزیز صاحب کاشانہ ادب بہت شکریہ. سید عادل عزیز صاحب، عامر علی صاحب، محترمہ شگفتہ ناز صاحبہ، ڈاکٹر ثروت رضوی صاحبہ، محترمہ خورشید جہاں صاحبہ کلکتہ بہت شکریہ. سلامت رہیے. زارا صنم صاحبہ کیا بات ہے بہنا، جیتی رہیے زارا صنم صاحبہ بہت شکریہ. سجاد عابدی جیتے رہیے بھتیجے. شہزاد ہاشم سمانہ صاحب، تنویر کوثر صاحبہ بہت شکریہ. میر حسن میر صاحب، جان حسن علی قزلباز صاحب، جہانگیر آزاد صاحب کیا بات ہے. عالمی اردو شعراء جہانگیر آزاد صاحب نے بھی اپنے ہونے کا احساس دلایا، پسندیدگی کا اظہار فرمایا، آپ کا بھی بہت شکریہ. عمران شریف صاحب خوشبو ادب، میر حسن میر ادا لکھ تھورا. عمران شریف صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سر. آپ تمام ہی احباب کا بہت شکریہ. جیتے رہیے، سلامت رہیے. محمد اکبر عبد الغنی سر، بزم شعر و سخن کیا کہنے جناب کے، بہت شکریہ. شائقین ادب ہیں، محبت ہے، عنایت ہے، اہل قلم، سجیل افسران جوان جیتے رہیں. ارشد باری بھائی، عظمت باری بھائی بہت شکریہ. محمد اکبر عبد الغنی صاحب بہت شکریہ. اگر آپ کا نام رہ جائے تو آپ سے معذرت. سجیل جوان جمشید خان کہاں غائب ہیں بیٹے، جمشید خان جیتے رہیے. نوید احمد صاحب سر بہت شکریہ. نوید احمد صاحب. تنویر کوثر صاحبہ بہت شکریہ. گلاب لمحے سہیل اقبال صاحب، بزم ادب کیلگری کینیڈا. ڈاکٹر حبیب الرحمان چوہان سر بہت شکریہ. نیا کھلونا منتھلی کیا بات ہے. جناب نوشاد مومن سر بہت شکریہ. عادل جمشید، مہر افروز صاحبہ سلامت رہیے. سجاد احمد صاحب بہت شکریہ. ہم ٹیلی ویژن ڈرامہ، سجاد احمد صاحب بہت شکریہ سر. آپ جملہ احباب کا بہت 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 شکریہ. آئیے یاس یگانہ چنگیزی صاحب کے چند اشعار اور پھر اس کے بعد بڑھیں گے یوم ولادت کے حوالے سے عہد حاضر کے شعراء کرام کے کلام کی جانب، اور ساتھ ساتھ عہد رفتہ کے شعراء کرام کے کلام بھی آپ کو سنواتے رہیں گے. جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب نے اپنی ایک غزل میں فرمایا، کیوں کسی سے وفا کرے کوئی، کیوں کسی سے وفا کرے کوئی، دل نہ مانے تو کیا کرے کوئی. کیوں کسی سے وفا کرے کوئی، دل نہ مانے تو کیا کرے کوئی. نہ دوا چاہیے مجھے نہ دعا، نہ دوا چاہیے مجھے نہ دعا، کاش اپنی دوا کرے کوئی. اور مفلسی میں مزاج شاہانہ، مفلسی میں مزاج شاہانہ، کس مرض کی دوا کرے کوئی. اور درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، ارے درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی. اور ہنس بھی لیتا ہوں اوپری دل سے، ہنس بھی لیتا ہوں اوپری دل سے، جی نہ بہلے تو کیا کرے کوئی. اور موت بھی آ سکی نہ منہ مانگی، موت بھی آ سکی نہ منہ مانگی،
اور کیا التجا کرے کوئی، اور درد دل پھر کہیں نہ کروٹ لے، درد دل پھر کہیں نہ کروٹ لے، اب نہ چونکے خدا کرے کوئی، اپنے دم کی ہے روشنی ساری، اپنے دم کی ہے روشنی ساری، دیدہ دل تو واہ کرے کوئی، اور شمع کیا شمع کا اجالا کیا، شمع کیا شمع کا اجالا کیا، دن چڑھے سامنا کرے کوئی، اور غالب اور میرزا یگانہ کا، غالب اور میرزا یگانہ کا، آج کیا فیصلہ کرے کوئی، کیوں کسی سے وفا کرے کوئی، دل نہ مانے تو کیا کرے کوئی۔ شاعری سچ بولتی ہے عہد رفتہ کے شاعر جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب 4 فروری وفات پائی، 1956 4 فروری 1956 میں رحلت فرمانے والے عہد رفتہ کے شاعر جناب یاس یگانہ چنگیزی صاحب کا ذکر خیر ہوا، ان کے کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیے گئے، اور اب ہم بغیر ٹکٹ کے پہنچ گئے کینیڈا ٹورنٹو۔ پاکستانی نژاد شاعر ٹورنٹو میں مقیم جناب افضال نوید صاحب عہد حاضر کے معروف شاعر، مجموعہ جات میں دروازے تھے کچھ اور بھی، مجھ پر وجود آیا ہوا، اور سمندر بات کرتا ہے، اور ایک مجموعہ لامعلوم۔ ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر جناب افضال نوید صاحب 4 فروری کو دنیا میں تشریف لائے، ڈھیروں دلی دعائیں سر۔ جناب افضال نوید صاحب نے اپنے کلام میں فرمایا کہ ہے اسی شہر کی گلیوں میں قیام اپنا بھی، ہے اسی شہر کی گلیوں میں قیام اپنا بھی، ایک تختی پر لکھا رہتا ہے نام اپنا بھی، کیا کہنے، ہے اسی شہر کی گلیوں میں قیام اپنا بھی، ایک تختی پر لکھا رہتا ہے نام اپنا بھی، ایک تو شام کی بے مہر ہوا چلتی ہے، ایک تو شام کی بے مہر ہوا چلتی ہے، ایک رہتا ہے تیرے کو میں خرام اپنا بھی، اور کوئی آہٹ تیرے کوچے میں مہک اٹھتی ہے، کوئی آہٹ تیرے کوچے میں مہک اٹھتی ہے، جاگ اٹھتا ہے تماشا کسی شام اپنا بھی، اور ایک بادل ہی نہیں بارے گراں سے نالاں، ایک بادل ہی نہیں بارے گراں سے نالاں، سرگراں رہتا ہے ایک زور کلام اپنا بھی، اور کوئی رستہ میرے ویرانے میں آ جاتا ہے، کوئی رستہ میرے ویرانے میں آ جاتا ہے، اسی رستے سے نکلتا ہے دوام اپنا بھی، اور یوں ہی لوگوں کے پس و پیش میں چلتے چلتے، یوں ہی لوگوں کے پس و پیش میں چلتے چلتے، گرد اڑتی ہے بکھر جاتا ہے نام اپنا بھی، اور مبتلا کار شب و روز میں ہے شہر نوید، مبتلا کار شب و روز میں ہے شہر نوید، اور اسی شہر میں گم ہے کوئی کام اپنا بھی، ہے اسی شہر کی گلیوں میں قیام اپنا بھی، ایک تختی پر لکھا رہتا ہے نام اپنا بھی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افضال نوید صاحب عہد حاضر کے پاکستانی نژاد شاعر، ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم ہیں، 4 فروری دنیا میں تشریف لائے۔ ان کے یہ مزید ایک مطلع اور 2 اشعار۔ ایک اور مطلع میں فرمایا کہ مکان خواب میں جنگل کی باس رہنے لگی،
مکان خواب میں جنگل کی باس رہنے لگی، کوئی نہ آیا تو زینوں پر گھاس رہنے لگی۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب افضال نوید صاحب کے دو اشعار کہ میں نے دنیائے بلا کش سے تو کیا لینا تھا، میں نے دنیائے بلا کش سے تو کیا لینا تھا، میرا اپنا تن خالی میری ٹھوکر میں رہا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ ایک اور شعر افضال نوید صاحب نے فرمایا کہ کسی کے پاس بچا کہنے کو نہیں کچھ بھی، کسی کے پاس بچا کہنے کو نہیں کچھ بھی، جو ملتا ہے وہی موسم کی بات کرتا ہے۔ کیا کہنے جناب افضال نوید صاحب، شاعری سچ بولتی ہے۔ عہد حاضر کے معروف پاکستانی شاعر، ٹورنٹو کینیڈا میں مقیم، 4 فروری آپ کا یوم ولادت رہا۔ مجموعہ کلام دروازے تھے کچھ اور بھی، مجموعہ کلام مجھ پر وجود آیا ہوا، مجموعہ کلام سمندر بات کرتا ہے، ایک اور مجموعہ لامعلوم کے خالق شاعر جناب افضال نوید صاحب، ڈھیروں دلی دعائیں، 4 فروری آپ کا یوم ولادت رہا۔ اور اب بڑھتے ہیں ایک اور شاعر کی جانب، نوجوان شاعر، ایران قم المقدسہ میں مقیم شاعر جناب ارشد فرات صاحب۔ کوئی میرے قرین نہیں ہوتا، کوئی میرے قرین نہیں ہوتا، عشق مجھ سے کہیں نہیں ہوتا۔ کوئی میرے قرین نہیں ہوتا، کوئی میرے قرین نہیں ہوتا، عشق مجھ سے کہیں نہیں ہوتا، کچھ میں خلوت مقیم ہوتی ہے، کچھ میں خلوت مقیم ہوتی ہے، ہر مکان کا مکین نہیں ہوتا، اور میں گما سے نکل نہیں پایا، میں گما سے نکل نہیں پایا، آپ آئے یقین نہیں ہوتا۔ فصل غم بھی کمال ہوتی ہے، فصل غم بھی کمال ہوتی ہے، وقت بنجر زمین نہیں ہوتا، اور دشت کی پیاس خون بجھاتا ہے، دشت کی پیاس خون بجھاتا ہے، مجھ سا صحرا نشین نہیں ہوتا، اور ہم ہی ایجاد کرتے ہیں دکھ درد، ہم ہی ایجاد کرتے ہیں دکھ درد، کوئی بھی دل حزین نہیں ہوتا، ہم ہی آفاق تک پہنچتے ہیں، ہم ہی آفاق تک پہنچتے ہیں، آسماں یہ زمین نہیں ہوتا، اور حسن ظن رکھنا ہوتا ہے ارشد، حسن ظن رکھنا ہوتا ہے ارشد، کوئی منظر ہنسی نہیں ہوتا، کوئی میرے قرین نہیں ہوتا، عشق مجھ سے کہیں نہیں ہوتا۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ 4 فروری 1994 دنیا میں تشریف لائے نوجوان شاعر ہیں، ماشاء اللہ۔ فرماتے ہیں ارشد فرات صاحب، اور ارشد فرات صاحب 4 فروری کو آپ کا یوم ولادت رہا، ڈھیروں دلی دعائیں آپ کے لیے اور آپ تمام احباب کے لیے، ڈھیروں دلی دعائیں، سلامت رہیے۔ ذکر خیر ہے قم المقدسہ ایران میں مقیم پاکستانی نوجوان شاعر جناب ارشد فرات صاحب کا۔ فرمایا کہ ریت کھاتے ہیں ریت پیتے ہیں، ریت کھاتے ہیں ریت پیتے ہیں، ہم بھی دریا کی عمر جیتے ہیں۔ کیا کہنے جناب، ریت کھاتے ہیں ریت پیتے ہیں، ہم بھی دریا کی عمر جیتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد فرات صاحب۔
ایک جگہ اور فرمایا کہ دل صحرا کی پیاس بجھا بھی سکتا ہے، دل صحرا کی پیاس بجھا بھی سکتا ہے، دل دریا سے کافی گہرا ہوتا ہے، کیا کہنے۔ دل صحرا کی پیاس بجھا بھی سکتا ہے، دل دریا سے کافی گہرا ہوتا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد فرات صاحب۔ ایک اور شعر میں فرمایا، پوچھئے مت کہ آدمی کیا ہے، پوچھئے مت کہ آدمی کیا ہے، سکھ کی کشتی ہے دکھ کا دریا ہے، پوچھئے مت کہ آدمی کیا ہے، سکھ کی کشتی ہے دکھ کا دریا ہے۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد فرات صاحب، نوجوان شاعر، جیتے رہیے، کیا بات ہے آپ کی۔ ارشد فرات صاحب نوجوان شاعر، فرمایا میرا سینہ ہے آسماں ارشد، میرا سینہ ہے آسماں ارشد، دل چمکتا ہوا ستارہ ہے، کیا کہنے جناب کے۔ مت کہو بے وفا اسے ارشد، مت کہو بے وفا اسے ارشد، آدمی ہے بھٹک گیا ہوگا، کیا کہنے، کیا بات ہے۔ مت کہو بے وفا اسے ارشد، مت کہو بے وفا اسے ارشد، آدمی ہے بھٹک گیا ہوگا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد فرات صاحب، کیا بات ہے۔ ابھی آپ کو کلام بھی سنواتے ہیں۔ کون سی اور مثال دوں تم کو، ارشد فرات صاحب نے فرمایا کون سی اور مثال دوں تم کو، روح بھی جسم کی نہیں ہوتی، کیا کہنے، کیا کہنے، کون سی اور مثال دوں تم کو، روح بھی جسم کی نہیں ہوتی۔ مزید فرمایا، جو میں نے روح پر پہنی ہوئی ہے، جو میں نے روح پر پہنی ہوئی ہے، بہت سی سلوٹیں ہیں اس قبا میں۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا بات ہے جناب ارشد فرات صاحب نوجوان شاعر۔ میرے شعروں سے خون رشتہ ہے، میرے شعروں سے خون رشتہ ہے، ایک گھائل کلام ہوں اور کیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد فرات صاحب۔ مجھ کو اللہ پر یقین ہے فرات، مجھ کو اللہ پر یقین ہے فرات، سال کا رزق جمع نہیں کرتا، کیا کہنے، کیا کہنے، کیا کہنے، نوجوان شاعر جیو ارشد فرات صاحب، کیا کہنے۔ مجھ کو اللہ پر یقین ہے فرات، سال کا رزق جمع نہیں کرتا۔ مزید فرمایا، کس طرح بچ کے نکلا ہے حیرت زدہ ہوں میں، کس طرح بچ کے نکلا ہے حیرت زدہ ہوں میں، اس کے بدن پر عشق کا گھاؤ کہیں نہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے ارشد فرات صاحب، فرمایا کہ مسافروں کا سکون ہوں، گھنا شجر ہوں میں، مسافروں کا سکون ہوں، گھنا شجر ہوں میں، مجھے نہ کاٹو کئی پنچھیوں کا گھر ہوں میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب ارشد فرات صاحب نوجوان شاعر، قم المقدسہ ایران میں مقیم پاکستانی نژاد شاعر، شاہ عبد اللطیف بھٹائی یونیورسٹی خیرپور سے تعلیم حاصل کی اور اب قم المقدسہ ایران میں مقیم ہیں۔ ماشاءاللہ، سلامت رہیے ارشد فرات صاحب۔